قارون کا خزانہ، وہ چیزیں جو ہم دنیا میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں تلاش کرنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لال رخ اپنے چینل لال رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج میں آپ کو بتایا نا، میں انسٹاگرام ذرا کم دیکھتی ہوں، لیکن آج جب میں انسٹاگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں میں نے سبسکرائب کیا ہے ایک بندے کو جو کہ ہسٹوریکلی ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ہمارے خفیہ راز ہیں یا بہت پرانی چیزیں ہیں، اور ہم میں سے سب نے قارون کا خزانہ سنا ہوا ہے، لیکن قارون کون تھا اور اس کا ذکر ہسٹری میں کہاں پر ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ مگر وہ بہت اچھا کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک ڈاکیومنٹری سی بناتے ہیں جس میں وہ قارون کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ قارون ایک جگہ کا بادشاہ تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اب ہوا کیا؟ قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ جو فرعون کے ساتھ ہوا، جو نمرود کے ساتھ ہوا، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوا جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتے ہیں۔ اس میں اپنے ملک کے بہت بڑے نامور شخصیات کو بھی لاؤں گی اس ذکر کے بعد۔ قارون سفر کر رہا تھا شہر کے بیچ میں، اور ہر چیز اس کی سونے کی، اس کی جو چیریٹ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، جو پہلے گھوڑوں کے ساتھ جس پہ لوگ سفر کرتے تھے، وہ ساری سونے اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اس کے کپڑوں میں سونا اور ہیرے، کئی 100 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں جاتی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کس قدر خزانہ ہوگا، اور اس کی شان و شوکت دیکھ کے ہر بندہ دل میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ مجھے بھی اتنا خزانہ دے دے جتنا اس کو دیا ہے۔ وہی حسد جلن والی بات جو ہم نے پہلے بھی کی ہے، بہت دفعہ لوگوں کے دل میں حسد بھی ہوتی تھی، جلن بھی ہوتی تھی، اور لیکن وہ اپنی انانیت میں، اپنی خودسری میں، اپنے زوم میں کہ میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں، اس نے کبھی نیچے جھک کے دیکھا ہی نہیں۔ انسانوں کو وہ کیڑیوں کی طرح سمجھتا تھا، کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اس کے محل میں آیا اور اس نے دربان نے کہا کہ جی ایک بزرگ آئے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا بلاؤ، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بزرگ آپ کو کچھ میسج دینا چاہتے ہیں۔ بزرگ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ میں اس لیے اپنے سے السلام علیکم کہہ رہی ہوں کہ سلامتی بھیجنا ہمیشہ سے رواج تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جی کیا بات ہے، آپ کیا کہنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قارون، تمہیں جو یہ خزانہ اللہ نے دیا ہے، جو یہ دولت، بے تحاشا دولت دی ہے، یہ اللہ نے تمہیں اپنے لیے نہیں دی ہے، یہ اللہ نے تمہیں اپنے بندوں میں بانٹنے کے لیے دی ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دی ہے۔ قارون نے دیکھا اور کہا کس نے دی ہے؟ یہ تو میں نے اپنی محنت سے، اپنی عقل بندی سے اور اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دولت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ نعوذ باللہ، نہ کوئی اور۔ وہ شخص کہہ کے چلا گیا کہ قارون تم بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ تم اس کا پیغام رد کر رہے ہو جس ذات نے، جس ہستی نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ انانیت، خودسری، غرور، تکبر، ان چیزوں کے خلاف ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ اینی قارون کی کہانی ختم کرتے ہیں۔ قارون کی یہ بات سن کر 7 آسمان ہل گئے، فرشتے دہل گئے، اور اللہ کا حکم آیا کہ اس کو، اس کے تمام خزانے کے ساتھ زمین ایسے شک ہوئی، اور وہ اور اس کے خزانے سارے اندر دب گئے۔ کسی کو آج تک نہ قارون کا پتہ لگا اور نہ اس کے کسی خزانے کی خبر ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ ابھی تک دنیا میں لوگ قارون کا خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے اپنا روحانیت کا سفر شروع کرنا ہے۔ روحانیت دل کی صفائی سے شروع ہوتی ہے، گھر کی صفائی سے شروع ہوتی ہے، مال و دولت کی صفائی سے شروع ہوتی ہے، اپنی الماریوں میں سے بیکار چیزوں کی صفائی سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر میں پڑے ہوئے وہ تمام چیزیں، آلات، محلات، مشروبات جو آپ خود نہیں یوز کر رہے، اوروں میں بانٹنے سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کا سفر پہلے آپ کے ایکشن سے نظر آنا چاہیے۔ ایکشنز کیا ہیں؟ آج میں بچیاں ہیں، ان کو میں نے
کہا ہے کہ میں پڑھا دوں گی. وہ اسلامیات کی کتاب لے کر آ گئیں. کل وہ قرآن کی کتاب لائی تھیں. ایک 9th کلاس میں ایک نئی انٹروڈکشن ہوئی ہے اسلامیات کی. قرآن کے بارے میں ایک پوری سبجیکٹ ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا سبجیکٹ ہے، اور ایک اسلامیات کا سبجیکٹ ہے. اس میں وہ بتا رہے تھے حبشہ کا، وہ بتا رہے تھے قرآن کیسے انہوں نے کمپائل کیا، اور حبشہ کون گئے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جب ان کی باتیں سنی، اور وہاں کے لوگوں نے، حبشہ کے لوگوں نے جب مسلمانوں کا کردار دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کے کردار میں ان کے اسلام مسلمان ہونے کا ریفلیکشن تھا. اب ہم اپنے پاکستان میں آ جاتے ہیں. آ جائیں جی، لیٹس اسٹارٹ موونگ. مس طالعہ رخ کو لے لیں. پہلے تو میں اپنی آپ کو بتا دوں کہ میں کون ہوں اور میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں. میں اپنا فون خود اٹھاتی ہوں، اور لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں، مجھ سے یہ کہتے ہیں جی ہم نے مس طالعہ رخ سے بات کرنی ہے. اور جب میں نے یہ کہتی ہوں کہ میں ہوں مس طالعہ رخ، تو بہت حیران ہوتے ہیں، کیونکہ میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں، نام سے تو ایک کبھی نہیں لوں گی، آپ خود بھی پتہ ہے آپ کو. اب جس کو بھی فون کریں گے نا، وہ ان کا سیکرٹری یا ان کا اسسٹنٹ پہلے فون اٹھائے گا. کبھی بھی وہ خود فون نہیں اٹھاتے، کوئی بھی نہیں خود فون اٹھاتا. اس کے بعد وہ ان کو آپ کا پیغام دیں گے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے چاہا تو، اگر آپ اتنے مالدار ہوئے کہ آپ ان کی فیسیں دے سکیں یا ان کو بتا سکیں، تو وہ آپ سے ان کی بات کروا دیتے ہیں. میں نے پھر سے بیڑا اٹھا لیا ہے 2 بچیوں کا، 3 کا سبق پڑھانے کا، فری آف چارج. میں ان سے کوئی فیس نہیں لے رہی، کیونکہ میں نے کچھ اللہ کی راہ میں بھی کام کرنا ہے. تعلیم سے بہتر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ کے گھر میں بھی ضرور کام والی ہوگی، اس کی بچے ہوں گے. اگر آپ پڑھا نہیں سکتے، ان کی فیسیں دے سکتے ہیں. اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں. ہم تعلیم اور تربیت، پہلے ہوتا تھا تعلیم اور تربیت، اب صرف تعلیم رہ گئی ہے، اور صرف تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے یورپ دیکھ لیا، امریکہ دیکھ لیا، سب جگہ دیکھ لیا، صرف تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں بے تحاشا امیر لوگ ہیں. یہ امیر ترین لوگوں کا غریب ترین ملک ہے، جس میں ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز، پرائم منسٹر کروڑوں کی چیزیں لے کے پھرتے ہیں، اور غریب عوام اپنے گھر کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے. جن کو 2,000 یونٹ فری بجلی ملتی ہے، اور غریب جس کی 30,000 سیلری ہے، چوکیدار جس کی 15,000 سیلری ہے، وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل بھی نہیں دے سکتا ہے. ہمارا پورا معاشرہ، پورا پاکستان کا معاشرہ اس وقت خود سری کے ساتھ اور کیا ہے، گھٹیا پن اور ضلالت پر پورا بیس کرتا ہے. جب ہم نے پورے معاشرے کا جو بیس ہے وہ ہم نے صرف میں بنا لیا ہے، اور مجھے کیا مل رہا ہے، میرے پاس کیا ہے بنا لیا ہے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کا اگلا آپ کو کنٹینیو کروں گی اگلے ویڈیو میں. بہت لمبا نہیں رکھنا چاہتی تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ختم نہ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ یہ دولت کی دوڑ اور دھوپ ہمیں کون سے گٹر میں، کون سے گڑھے میں، کہاں اللہ زمین کھولے گا اور ہم سب کی تباہی ہوگی، لے کر جانے والا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ کے لیے دعا کو ہوں. اللہ حافظ.